خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کی جانب سے السلام علیکم اور آپ سب کا اس چینل پر خیر مقدم ہے۔ آج آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم ولاگ پیش کیا جا رہا ہے۔ 15 جون کو سویڈن کی پارلیمنٹ نے ایک قانون منظور کیا ہے اور اس قانون کے اثرات جو اس وقت سویڈن میں لوگ رہ رہے ہیں، جن کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہے، ان کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، خواہ انہوں نے ورک پرمٹ کے تھرو یہ لیا ہے، خواہ وہ اسٹوڈنٹ کے طور پہ آئے ہیں یا کسی بھی اور طریقے سے آئے ہیں اور وہ سویڈن میں رہ رہے ہیں اور ان کے پاس یہاں کا رہائشی ویزا یعنی ریزیڈنس پرمٹ ہے، وہ سب اس سے متاثر ہوں گے۔ اور یہ بہت ہی اہم قانون ہے، اس لیے اس ولاگ کو ضرور دیکھیے گا۔ بلکہ وہ لوگ بھی جو مستقبل میں سویڈن میں آنا چاہتے ہیں، یہاں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، وہ سب اس قانون سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم قانون ہے اور اس پہ اپوزیشن کی طرف سے کافی ریزرویشنز آئی تھی۔ ان سب کی تفصیلات جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس لیے اس اہم ولاگ کو دیکھنا جو ہے وہ نہ بھولیے گا۔ ان تفصیلات کی طرف جانے سے قبل میں اپنے ناظرین کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اب سبسکرائبرز کی تعداد جو ہے وہ 23,000 ہو گئی ہے۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ ان کو سویڈن کی اپڈیٹس بلکہ یورپ کے حوالے سے اور دیگر معلوماتی ولاگز بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے رہیں۔ اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جو یہاں تبدیلیاں آ رہی ہیں، نئے قانون بن رہے ہیں، یا کوئی بھی ایسی خبر اپڈیٹ جس میں آپ لوگوں کی دلچسپی ہو سکتی ہے، میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ فوری طور پہ پیش کروں۔ اور ابھی بھی میں جو ہے وہ ہالیڈیز پہ ہوں، میں یہاں سویڈن کے شمالی شہر امیوں میں آیا ہوا ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہوٹل کی لابی میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے لیے یہ اپڈیٹس جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں۔ اب چلتے ہیں جناب ایک بہت ہی اہم قانون جو کہ سویڈن کی پارلیمنٹ نے 15 جون کو منظور کیا ہے۔ اس قانون کا سویڈش میں جو نام ہے کراو پو واندل، یعنی اچھے کردار، چال چلن، طرز عمل کا ہونا۔ یعنی وہ لوگ جو اس وقت سویڈن میں رہ رہے ہیں، جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے، کسی بھی طریقے سے انہوں نے لیا ہے، وہ آلموسٹ زیادہ تر لوگ اس میں آئیں گے۔ کچھ لوگ شاید اس قانون سے باہر بھی ہوں، اس کی بھی میں بات کروں گا۔ لیکن جن لوگوں کے پاس نیشنلٹی ہے وہ اس میں نہیں آتے، تو نیشنلٹی والے لوگ نکل جائیں گے۔ باقی سارے لوگ جن کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس ہے، ریزیڈنس پرمٹ ہے، خواہ انہوں نے ورک پرمٹ کے تھرو لیا ہے یا کسی اور ذریعے سے لیا ہے، وہ سب کے سب اس میں آئیں گے۔ اس قانون کی بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جرم نہیں بھی کیا تب بھی جو ہے وہ ریزیڈنس پرمٹ جو ہے وہ کینسل ہو سکے گا۔ یعنی اگر آپ کا اچھا کردار نہیں ہے، چال چلن نہیں ہے، آپ کا طرز عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ سارا اس جو ہے وہ واندل میں آتا ہے، اور آپ سویڈش معاشرے میں فٹ نہیں ہیں، یا سویڈش معاشرے کے جو اصول ہیں آپ ان کا احترام نہیں کرتے، آپ قانون کا احترام نہیں کرتے، آپ نے اگر قرض لیا ہے آپ نے واپس نہیں کیا، آپ نے ٹیکس پراپر طور پہ واپس نہیں لیا، آپ کوئی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو سویڈن کے اصول یا یہاں کی جو معاشرتی جو ہے وہ اقدار، نارمز، ان کے خلاف ہے، وہ سب اس میں آ سکتی ہیں۔ یہ ایک بڑی براڈر جو ہے وہ ٹرم ہے، اور اس میں بڑی الارمنگ بات یہ ہے کہ قانون میں اس کی تشریح نہیں کی گئی کہ واندل جو ہے وہ کیا ہے، کراو پو واندل کیا ہے۔ یہ مائیگریشن ایجنسی یا عدالتیں جو ہیں وہ اس کا فیصلہ کریں گی۔ تو اس میں جو ہے وہ عوامی امن وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، قومی سلامتی بھی اس میں آ سکتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا تھا تو وہ تو آئے گئے، لیکن اگر جرم نہیں بھی کیا تب بھی جو ہے وہ اس میں آ سکتا ہے۔ اور یہ قانون جو ہے وہ اگلے مہینے 13 جولائی سے جو ہے وہ نافذ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ 13 جولائی سے پہلے اگر کسی نے کچھ کیا ہے وہ اس میں نہیں آئے گا۔ 13 جولائی کے بعد وہ سب لوگ جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے ان کو بہت ہی محتاط جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزارنا ہوگی۔ اس میں ضروری نہیں کہ آپ نے کوئی جرم کیا، اگر آپ کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، اتھارٹیز سمجھتی ہیں کہ یہ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یا آپ کی آمدنی جو ہے وہ ناجائز ذرائع سے ہے، آپ آمدنی بلیک طریقے سے رقم کماتے ہیں، وہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ آپ بار بار جرم کرتے رہے ہیں، وہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ آپ نے غلط معلومات دی ہیں اتھارٹیز کو، غلط معلومات کی بنیاد پہ آپ نے کوئی فائدہ لیا ہے کسی بھی اتھارٹی سے، یا کو آپ نے غلط انفارمیشن پھیلائی ہیں، آپ ذمہ دار شہری نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جائیں گی۔ تو یعنی قانون میں
وہ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں وہ چیز نہیں بتائی کہ کیا کیا چیزیں ہیں. یہ پوری اوورآل پکچر ہے. ہر کیس جو ہے وہ الگ ہوگا, ہر کیس پہ الگ فیصلہ ہوگا. ضروری نہیں کہ ایک کیس پہ ایک فیصلہ ہوا ہے تو اس کو بنیاد بنایا جا سکے. اور مائگریشن جو ایجنسی ہے, میر خنس ورکت عدالتیں اس کی خود تشریح کریں گی. اس لیے یہ ایک بڑی الارمنگ سی سچویشن ہے. مختلف کیسوں میں فیصلہ مختلف ہو سکتا ہے بعض اوقات معمولی غلطی پہ بھی وہ پکڑ لیں, اور بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی جو ہے وہ بڑے معاملے کو بھی وہ چھوڑ دیں. یعنی مختلف کیسز جو ہیں ان کا مختلف فیصلہ ہو سکتا ہے. لیکن عمومی طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص لمبے عرصے یہاں پہ رہ رہا ہے, قانون کا احترام کر رہا ہے, اس نے کوئی چھوٹی موٹی چیز کی ہے, وہ اس میں نہیں آئے گا. لیکن اگر وہ ریپیٹڈلی ایسا کچھ کر رہا ہے, یا اتھارٹی کی مرضی ہے کہ اگر وہ کسی چھوٹی سی چیز جو ہمارے نزدیک چھوٹی سی ہو, ان کے نزدیک وہ چھوٹی سی نہ ہو, یا کوئی یہاں کی سویڈن کی کوئی ویلیو ہے, کوئی چیز ہے جو یہاں پہ ایکسیپٹڈ ہے, آپ اس کے خلاف اس قسم کی جو ہے وہ کوئی بات کر دیں, پوسٹ لگا دیں, طرز عمل اختیار کر دیں, وہ جو ہے وہ سب آئے گا. تو یعنی جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہ مجموعی طور پہ اس سارے کیس کو دیکھیں گے. پھر یہ بھی ہے کہ آپ کا سویڈن کے ساتھ کتنا تعلق ہے. اگر کوئی شخص یہاں لمبے عرصے سے رہ رہا ہے, اس نے کچھ چھوٹا موٹا ایسا معاملہ کیا, اس کو تو وہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا سویڈن سے اتنا تعلق نہیں, آپ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں, تو وہ ان کے خلاف سخت فیصلہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ ابھی چونکہ قانون بنا ہے, اس لیے اپوزیشن نے اس پہ جو ہے وہ کچھ اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا, کچھ انہوں نے اس میں تجاویز دی تھیں تبدیلی کی, لیکن وہ نہیں منظور ہو سکی. تو مجموعی طور پہ یہ ہے کہ صرف جرائم کی بنیاد پہ, آپ نے جرم کیا یا قید ہوئے, اس بنیاد پہ ہی ورک پرمٹ کینسل نہیں ہوگا, بلکہ دیگر معلومات پر بھی ہو سکتا ہے. آپ نے جان بوجھ کر کچھ معلومات پھیلائی ہیں, آپ نے جو ہے وہ کچھ معلومات جو ہے وہ غلط دی ہیں, اور اس قانون کی روح سے جب یہ قانون انہوں نے بنایا تو انہوں نے کہا جی کہ حکومت کے لیے سویڈن سے لوگوں کو ڈپورٹ کرنا آسان ہو جائے گا, اور جو اس پورے سٹرکچر میں نہیں آئیں گے. تو اس لیے میں اپنے تمام ناظرین کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس ولاگ کو آپ مکمل طور پہ دیکھ کے اس کے بعد آپ اپنے طور پہ خود اپنی سویڈن میں جو طرز عمل ہے, زندگی ہے, اس کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں. تو پارلیمنٹ میں 15 جون کو جب اس قانون پہ بحث ہوئی تو جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں, سوشل ڈیموکریٹ, گرین پارٹی اور سینٹر پارٹی, انہوں نے کچھ تجاویز دیں, لیکن وہ تجاویز منظور نہیں ہوئی. اور اس کے بعد پھر اس قانون کی منظوری کے لیے جب ووٹنگ ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 302 پارلیمنٹ کے جو ممبرز تھے انہوں نے اس کی حمایت میں ووٹ دیے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی ووٹ دیے, کیونکہ جو حکومتی اراکین ہیں ان کی تو زیادہ سے زیادہ تعداد میرے خیال 177 ہے. تو 302 پارلیمنٹ کے ممبرز نے ان کی حمایت کی, 3 جو ہیں انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی بھاری اکثریت نے یہ قانون منظور کیا ہے. اس کی دوسری تشریح یہ ہو سکتی ہے کہ ستمبر کے انتخابات کے بعد اگر حکومت چینج بھی ہو جائے تو یہ قانون تبدیل نہیں ہوگا, کیونکہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی اس پہ جو ہے وہ ووٹ دیا, اگرچہ انہوں نے کچھ چیزیں جو تھیں ان پہ اپنے کچھ تحفظات کا اظہار کیا تھا. یہ جو قانون ہے بیسیکلی وہ سب لوگوں کے پر لاگو ہوگا جو جن کے پاس ریزیڈنس پرمٹ ہے, لیکن کچھ لوگ جو یورپی یونین کے قانون کے تحت آتے ہیں یا دیگر بین الاقوامی ذمہ داریوں کے تحت آتے ہیں, اس امبریلا کے تحت, وہ اس میں نہیں آئیں گے, وہ محفوظ رہیں گے. باقی سب جو ہے ان پر یہ قانون لاگو ہوگا. اور جیسے میں نے کہا کہ ہر شخص کی نوعیت مختلف ہوگی, ہر شخص کے فیصلہ کرتے وقت اتھارٹی مختلف طور پہ دیکھی, ایک طرح کا پیرامیٹر نہیں ہوگا. اور یہ حکومت جب بنی تھی, ان کا جو ایجنڈا تھا, تینوں پارٹیز اسی ایجنڈے کو لے کے انہوں نے جناب یہ قانون جو ہے وہ آج منظور کیا ہے. ان تمام تر تفصیلات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد آپ کو پریشان کرنا, ہراساں کرنا یا خوف زدہ کرنا نہیں ہے, بلکہ آپ کو سچویشن کو سمجھنے, اور جو قانون بن گیا ہے, آپ کو علم ہو یا نہ علم ہو, قانون بن گیا اور نافذ ہو گیا. اگر آپ کو علم ہوگا تو آپ اپنے آپ کو اس لحاظ سے تیار کر لیں گے, آپ قانون کی جو ہے وہ پاسداری کریں گے, یہاں کے رولز کے مطابق چلیں گے. اگر آپ نے ٹیکسز دینے ہیں تو آپ فیئرلی ٹیکس دیں گے, آپ بلیک طریقے سے رقم نہیں کمائیں گے, آپ جو ہے وہ اگر آپ نے لون لیا ہے کسی بھی اتھارٹی سے اس کو واپس کریں گے, بلکہ معاشرے میں باقی لوگوں سے, گھر کے افراد سے, ان سے بھی آپ ٹھیک رہیں گے. کیونکہ اس میں ڈومیسٹک وائلیشن جو ہے, بچوں کے ساتھ اگر
معاملات ہیں وہ بھی اگر آ جائیں گے. اگر آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اس میں اس قسم کی پوسٹ آپ شیئر نہ کریں جو سویڈش اصولوں کے مطابق یہاں کے جو قوانین ہیں ان کی جو ہے وہ مطابق نہ ہو. آپ حکومت پہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ اپنا باقی اظہار خیال کر سکتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہے سینسٹیو ہوتی ہیں ان پہ ظاہر ہمیں رائے زنی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جناب تمام صورتحال ہے, اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بہت ہی اہم امپورٹنٹ ولاگ ہے. میں حالانکہ ہالیڈیز پہ تھا لیکن اس کے باوجود میں نے ان تفصیلات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھا. اب آپ کا جو ہے فرض ہے کہ آپ ان انفارمیشن پہ نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اس ولاگ کو اپنے دوست صاحب کے ساتھ شیئر بھی کریں. وہ سب اگر اس صورتحال سے آگاہ ہوں گے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو کسی بھی پریشانی سے بچا سکتے ہیں. ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا, اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.